وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین محترم، تقلید کے حوالے سے تیسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس قسط میں بھی ہم نے 3 سوال پیش کیے ہیں اور 3 سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد عالم کی پہچان کیسے ہو، جو کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس پہ ہم مفصل ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ مجتہد کی فتویٰ کیسے معلوم ہو، اور تیسرا جو یہاں پہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا 2 مجتہدوں کی تقلید کر سکتے ہیں، یعنی ایک ساتھ 2 مجتہدوں کو فالو کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ مجتہد عالم، کیونکہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں عالم کا بتایا کہ عالم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے زمانے کے جو بقایا مجتہدین ہیں ان میں سے سب سے زیادہ علم والا ہو، اس کو کہتے ہیں مجتہد عالم۔ اس کی پہچان کیسے ہو؟ دیکھیں، کبھی کبھار انسان علمی اس سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ جو مجتہدین کی درس خارج کی ابحاث ہیں، بحثیں ہیں، ان کو تجزیہ کرتا ہے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ مجتہد جو ہے یہ اپنی ابحاث میں قوی دلائل رکھتا ہے اور اس کے دلائل جو ہیں دوسرے مجتہدین کے دلائل سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اگر بندہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ خود مجتہدین کے جو درس ہائی خارج ہیں، کیونکہ حوزہ علمیہ میں درس خارج ایک ایسی سطح ہے جہاں پہ مجتہد جو ہے وہ احادیث کی کتب، ان کی سند کے جو مسائل ہیں، اور اسی طرح جو ہے فقہ حدیث، درایت الحدیث، ان پہ اتنا ان کو عبور ہو جاتا ہے کہ پھر ایک حدیث کو لا کر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، یا کوئی مسئلہ جو ہے اس کو جو ہے نا ایک اس پہ نظر دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث جو ہے اس میں جو فلاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی یہ معنی ہے، اور ان کی سند جو ہے سندی حوالے سے یہاں پہ اشکال بن سکتا ہے، یہاں پہ جو ہے قوی ہے۔ اس طرح کی پیچیدہ ابحاث ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے ان ابحاث کو پڑھ کے، یعنی علمی اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ مجتہد کی درس خارج کی جو ابحاث ہیں مختلف مجتہدین کی، وہ پڑھ کے ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ والا مجتہد جو ہے دلائل دینے میں دوسروں سے زیادہ جو ہے ماہر تر ہے، تو ایک طریقے سے جو ہے پہچان لیتا ہے کہ یہ دوسروں سے جو ہے عالم ہے۔ اچھا، پہلا یہ۔ دوسرا یہ کہ خود انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مجتہدین کے جو ابحاث ہیں، درس خارج کی بحثیں ہیں، ان کو سمجھے اور پھر ان میں فرق دیکھ سکے کہ کون زیادہ جو ہے ماہر لگ رہا ہے، کون زیادہ ماہر نہیں لگ رہا۔ تو اس صورت میں پھر جو ہے 2 ایسے اشخاص جو اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ وہ مجتہدین کی ابحاث میں سے جو ماہر تر ہے اس کو پہچانیں، اور پھر جو ہے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا یعنی 2 ایسے عالم ہوں جو مجتہدین کی ابحاث میں سے نتیجہ نکال کے لوگوں کو بتائیں کہ فلاں جو مجتہد ہے وہ دوسروں سے زیادہ ماہر ہے۔ اب یہ جو 2 عالم ہیں ان کا عادل ہونا بھی لازم ہے۔ عادل یعنی کیا؟ تقوی والا، کیونکہ ہو سکتا ہے ماہر تو ہوں علمی ابحاث کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو ہے آپس میں کمپیئرنگ کر کے ان کو جو ہے اس میں سے نتیجہ نکالیں کہ فلاں زیادہ ہے، لیکن ان کا با تقوی پرہیزگار نہ ہونا ہو سکتا ہے ان کو کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے مجتہد کو جو در حقیقت عالم نہ ہو، اور یہ کسی دنیاوی لالچ یا اپنی ذاتی فائدے کے لیے جو ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی فلاں جو ہے عالم ہے۔ تو لہذا ان کا با تقوی ہونا ضروری ہے، پرہیزگار ہونا ضروری ہے، تاکہ اللہ کے لیے جو ہے لوگوں کو بتائیں صحیح طریقے سے کہ فلاں مجتہد جو ہے علم میں دوسروں سے ماہر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تیسری شرط بھی یہ ہے کہ ان 2 عالم اور پرہیزگار لوگوں کی 2 اور عالم اور پرہیزگار لوگ جو ہیں مخالفت نہ کریں، یعنی وہ ان کے اس دعویٰ کو رد نہ کریں۔ یعنی 2 وہ آ کے جو ہے اس طرح کی دعویٰ کریں کہ بھائی فلاں جو ہے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو 2 اور اس طرح کے عالم اور پرہیزگار جو ہے ان کی دعویٰ کو رد نہ کریں، تو اس صورت میں جو ہے ایک مجتہد کا عالم جو ہے ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو عالم کو پہچاننے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ
جو ہمارے حوزہ جات ہیں اور ہمارے لیے باعث افتخار ہیں، جیسے حوزہ علمیہ نجف ہے اور اسی طرح حوزہ علمیہ قم ہے۔ ان میں ایک ٹیم بیٹھتی ہے جس کو کہا جاتا ہے اہل خبرہ، یعنی علماء کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو اعلان کرتی ہے کہ ہماری نظر میں فلاں مجتہد جو ہے علمی صلاحیتوں سے مالا مال ہے اور باقی جو مجتہد کی شرائط ہیں وہ بھی اس میں ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں۔ جیسے پرانے زمانے میں ہو کرتا تھا، مثال کے طور پہ جو اساتید تھے بوڑھے ہو جاتے تھے، وہ فوت ہونے سے پہلے ایک وصیت کر جاتے تھے کہ ہمارا جانشین فلاں ہے۔ جیسے آیت اللہ خوئی نے جو ہے فرمایا تھا کہ آیت اللہ سستانی جو ہے وہ قابل شاگردوں میں سے، میرے قابل شاگردوں میں سے، یا جیسے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رہبر معظم کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اس طرح ایک پرانے زمانے سے جو ہے نا ایک سلسلہ چلتا آتا ہے کہ جس لائق طالب علم کو سمجھتے تھے کہ یہ لائق ہے، تو اس کو جو ہے وہ پہلے سے جو ہے منسوخ کر دیتے تھے کہ یہ جو ہے نا صلاحیتوں سے بھرپور ہے۔ البتہ پھر ایک ٹیم بھی ہوتی ہے جس کو اہل خبرہ کہا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے مجلس سے اپنا جامع مدرسین حوزہ علمیہ قم جو ہے، انہوں نے ایک 7 مراجع عظام کی جو ہے ایک لسٹ جاری کی تھی، جس میں رہبر معظم تھے آیت اللہ جواد تبریزی صاحب تھے، اور اسی طرح مرحوم آیت اللہ بہجت، مرحوم آیت اللہ فاضل انکرانی، مرحوم جو ہے آیت اللہ لطف اللہ صافی، اور بھی کچھ مراجع عظام تھے، آیت اللہ مکارم شیرازی کی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے لسٹ کی تھی۔ پھر حوزہ نجف میں سے 4 مراجع جن کو مراجع اربعہ کہا جاتا ہے، ان میں سے سر فہرست جو ہیں آیت اللہ سستانی ہیں، آیت اللہ حافظ بشیر، اور آیت اللہ اسحاق فیاض، اور آیت اللہ سید سعید الحکیم جو ہیں۔ یہ 4 مراجع وہاں پر تھے کہ آیت اللہ سعید الحکیم جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر جو ہے اپنی رحمت کا سایہ نازل کرے۔ تو مجتہد عالم کی پہچان جو ہے ان 3 طریقوں سے ہے، یعنی یا تو خود انسان جو ہے پہچانے کہ یہ عالم ہے، یا 2 عالم اور پرہیزگار جو ہے لوگ گواہی دیں اس بات کی، یا پھر جو ہے علماء کی جو ٹیم ہے جس کو اہل خبرہ کہا جاتا ہے وہ کسی کے مجتہد اور عالم ہونے پر گواہی دیں۔ دوسرا جو سوال ہے ہمارا، مجتہد کی فتویٰ کیسے معلوم کریں؟ مجتہد کی فتویٰ جو ہے یا تو آپ خود مجتہد سے سنیں، یا پھر جو ہے 2 عالم آ کے بتائیں کہ بھئی فلاں جو ہے مجتہد کی فتویٰ ہے، یا پھر اس کے توضیح المسائل جو مستند طریقے سے، اتھینٹک طریقے سے جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے، یا پھر چوتھا جو طریقہ ہے وہ آج کل انٹرنیٹ، ان کی جو اپنی آفیشیل جو ویب سائٹس ہیں، جیسے sistani.org جو ہے آیت اللہ سستانی کے، اور اسی طرح رہبر معظم کی جو ہے khamenei.ir، اور اسی طرح leader.ir، ان پہ ان کے فتاوی موجود ہوتے ہیں اور آفیشیل ہوتی ہیں، قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ ان سے یا پھر جو ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ جو عالم ہے ان کا سب رابطہ ہے، یا پھر وہ دلیل کے ساتھ جو ہے اس کی فتویٰ جو نقل کر رہا ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ فلاں حکم میں رہبر معظم کا جو ہے کیا فتویٰ ہے، میں ان کو بتاؤں اور وہ کہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اور میں ان کو دلیل جو ہے ان کی ویب سائٹ یا کسی اور جگہ سے دکھا دوں، تو یہ بھی قابل اطمینان ہے، اور اسی طریقے سے مجتہد کی فتویٰ جو ہے معلوم کی جا سکتی ہے۔ یا آپ خود جو ہے ویب سائٹس پہ ایک آپشن ہے جو ای میل جہاں سے جو ہے بھیجا جا سکتا ہے اور وہاں سے جواب آتا ہے، وہ بھی قابل اعتماد ہے۔ 2 مجتہد تقلید کر سکتے ہیں۔ ایک صورت میں ممکن ہے کہ 2 مجتہد تقلید کی جائے، کیونکہ جو ہمارے پاس جو احکام کا سلسلہ ہے وہ 2 صورتوں میں ہے، یا عبادات یا معاملات۔ عبادات سے مراد یعنی نماز، روزہ، حج اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور معاملات سے مراد یعنی تجارت کے جو احکام ہیں، سود کے احکام ہیں، بینکوں کے احکام ہیں۔ مثال کے طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ 2 مجتہد ہیں، ایک عبادات میں عالم ہے، دوسرا جو ہے عبادات میں عالم نہیں ہے لیکن معاملات میں عالم ہے، اس نے کمال جو ہے معاملات کے احکام میں جو ہے حاصل کیا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ آپ عبادات میں ایک کو فالو کریں اور معاملات میں دوسروں کو۔ لیکن اگر ایک ہی مجتہد دونوں میں ماہر تر ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ایک مجتہد کی جو ہے تقلید کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک مجتہد کی تقلید ہی کیوں؟ تو یہ ایک مفصل ڈسکشن ہے جس پہ جو ہے ہم حدیثی حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔